میں ایک بات اور اضافہ کرنا چاہوں گا جی کہ ہم اہل سنت جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے جو میں نے شروع میں پیش کیا کہ بہترین زمانہ میرا، پھر ساتھ والا، پھر ساتھ والا، یعنی صحابی، تابعی، تبع تابعین کا، تو ان کی باتوں کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں اور اتقان کے اعلیٰ درجے پر ہیں، یہ دین میں کوئی بات اپنی طرف سے گھڑ کے شامل نہیں کر سکتے، بالکل۔ لہذا کوئی قول علی پیش کرتا ہے یا قول عمر پیش کرتا ہے یا قول ابوبکر پیش کرتا ہے تو وہ اس کو ہم ہماری اصطلاح حدیث کی زبان میں حدیث موقوف کہتے ہیں، یا کسی صحابی کی وہ پیش کرتا ہے تو اس کو حدیث کی زبان میں حدیث مقطوع کہتے ہیں، تو وہ بغیر صحابی بھی بغیر صحابی کے سنے اور صحابی بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے دین میں کوئی بات بیان نہیں کر سکتا، تو اس میں بھی یہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ چلو میں حدیث میں تو احتیاط کر لوں، قول علی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، قول ابوبکر میں نہیں، صحابی میں بھی، تابعی میں، سب میں تحقیق چاہیے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ایک جو تابعی ہے وہ صحابی کے بغیر، ان کے ریفرنس کے بغیر اس چیز کو پیش نہیں کرتا، اور آج ہم نوجوان جو ہے بڑے ایک اطمینان کے ساتھ آرام سے وہ حدیث کو ہے وہ شیئر کر دیتے ہیں۔ تو میرا ویسے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے مولانا صاحب، اگر آپ اس کو مائنڈ نہ کریں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے اگر میرا پوائنٹ، کہ دیکھیں کہ ہم اجتماع پر جاتے ہیں، لائک جب جمعے کا اجتماع ہوتا ہے یا عید کا اجتماع ہوتا ہے، خطبہ بھی ہوتا ہے، تقاریر بھی کی جاتی ہیں، تو میرے خیال سے علماء کرام جو ایک خطیب کی سیٹ پر بیٹھے ہیں اور ایک ممبر پر بیٹھے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ ایک چیز لاگو ہوتی ہے کہ وہ تقریر کے اندر کچھ اتنا سا حصہ مختص کر لیں جس کے اندر وہ نوجوانوں کی اس لحاظ سے ترغیب کریں، اس لحاظ سے انہیں نصیحتیں کریں کہ بھئی یہ کام آپ ہرگز نہیں کر سکتے، یا اگر آپ نے حدیث اگر پیش کرنی ہے تو اس کا آپ نے ریفرنس ساتھ لازمی دینا ہے۔ تو میرے خیال سے علماء کے اوپر، علماء کرام کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جی بالکل، اکثر علماء کرام اس پر وہ محنت کرتے ہیں، ہماری عوام کو چاہیے یہ جمعہ پر جلدی جائیں، خطبہ سنیں، اور میں بحیثیت عالم یہاں بھی آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں دین کی باتوں کو آگے پہنچاؤں۔ میں تو ابھی یہاں بھی اسی لیے آیا ہوں کہ چلو کوئی وہاں نہیں سن سکتا تو اسی سائٹ سے سن کے ہی اپنی اصلاح کر، بلکہ یہ تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور ہمیں ایک بہت علمی پوائنٹ آپ نے آج ہمیں بتائے ہیں کہ کس قدر محدثین نے حدیثوں کو جوڑا، کتنی محنتیں کی ہیں انہوں نے، اور کتنی محنتوں کے بعد یہ ساری جو احادیث ہے وہ ہمارے سامنے اب موجود ہیں۔ تو بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ جی ناظرین، تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ ہم نے احادیث کو شیئر کرنے کے لیے کس قدر ویریفیکیشن کی ضرورت ہے، اور آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہمیں لازمی، اور اس کا ریفرنس نمبر، اور ساتھ اگر آپ کو کتاب کا نام یا کسی عالم کا نام آپ کو پتا ہو کہ اس بندے نے یہ حدیث ہمیں شیئر کی، تو آپ اس کے ریفرنس کے ساتھ وہ حدیث شیئر کر سکتے ہیں۔ البتہ آپ ہرگز کسی بھی قول کو، کسی بھی حدیث کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے، آپ اسے ہرگز شیئر مت کیجیے۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔